میاں الفت رسول جویا صاحب، صرف میں نے آپ کو بتایا کہ ایم ڈی رحمان فاؤنڈیشن نہیں ہے بلکہ بیسٹ نیشن کے حوالے سے بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں. یہ بیسٹ نیشن کیا ہے، یہ پروجیکٹ کیسے سٹارٹ ہوا، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ میاں صاحب سے بات کرتے ہیں. جی ذرا مجھے بیسٹ نیشن کا بھی بتائیے گا، آپ نے ایز اے چیئرمین اس کو سٹارٹ کیا، یہ تھاٹ کہاں سے آئی؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ انسان جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک بے شک، وہ ایک بہترین قوم کا وہ نمائندہ بن گیا. بالکل صحیح. قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو بے شک. اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. جب ہمارا مالک اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین ہو تو الحمدللہ ہم بہترین ہیں. آج اگر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج اگر ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، اپنی منافقتوں کی وجہ سے اور اپنی چال بازیوں کی وجہ سے. آج اگر ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے پازیٹیو وے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے تو الحمدللہ ہم بہترین ہیں. بالکل صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. ہاں. تو ہمارا مقام ایز اے اشرف المخلوق یہ ہے. صحیح بات. تو اگر ہم یہ سوچ لیں اور یہ ویژن ہمارا مستحکم ہو جائے تو پھر ہم اپنی پھر کمی کس بات کی ہے؟ کمی کسی چیز کی نہیں ہے. اللہ کے وسائل بھی ہمارے پاس مسخر ہیں اور ہم دوسروں کے مدد کرنے والے بن جائیں. بالکل. جب تک ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میری کوئی مدد کرے تو تب تک ہم محتاج رہتے ہیں. اور جب ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم نے دوسرے انسانوں کی مدد کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین وسائل سے بھی نوازتا ہے اور ہماری صلاحیتوں کو بھی بڑھا دیتا ہے. تو بیسٹ نیشن کا جو ہمارا یہ ویژن ہے اس میں یہی سوچ کار فرما ہے کہ ہم جو صاحب وسائل لوگ ہیں، جو جرت والے، جو ہمت والے ہیں، جو بیک اینڈ پر ہیں، ان کو فرنٹ اینڈ پر لایا جائے اور وہ اپنی جرت سے، ہمت سے جو ہے دوسرے لوگوں کو سرو کرنے کا عہد و پیمان کریں اور میدان عمل میں آئیں. اور جو وہ میدان عمل میں آئیں گے ان کے اپنے وسائل بڑھتے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ جو اللہ کے بندوں پر اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرے گا تو اللہ 10 دنیا میں بھی ان کے وسائل میں اضافہ کرے گا، خیر و برکت ڈالے گا اور 70 آخر بھی ان کے لیے تمام اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ ان کے لیے مسخر ہیں. استاد صاحب نیت کا پھل ملنا ہے نا، یہ نیت ہے آپ کی کہ آپ نے 2 مشکل کام اپنے ذمہ لیے ہیں اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام آپ کرتے ہیں، مجھے اندازہ اس کا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک مومن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اور جب میں اپنے والدین کا بہت میں شکر گزار ہوں تو انہوں نے میرا نام الفت رسول رکھا. صحیح بات ہے. اور الحمدللہ مجھے ویلفیئر کے کام کرتے ہوئے اپنی خاص کر پوری انسانیت کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے کہ یار ہم جو ہے جو دکھی لوگ ہیں ان کو جو ہم کس طریقے سے ان کا مداوع کر سکیں. بالکل صحیح. تو پھر جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے، اللہ نے مجھے صحت بھی دی ہوئی ہے، وسائل سے بھی نوازا ہے اور ویژن بھی دیا ہوا ہے، تو جن بہن بھائیوں کو اللہ نے یہ تمام نعمتیں دی ہوئی ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ آگے بڑھے اور جو گرتے ہوئے کو تھام لے اور جو گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر سینے سے لگائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ جو لایانی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، لایانی قسم کے آپ مسائل میں جو گھرے ہوئے ہیں وہ آٹومیٹکلی چھٹ جائیں گے. آپ بالکل ایک بہترین صحت مند، توانا اور ایک کانفیڈنٹ انسان کے طور پر آپ دوسروں کو سرو کرنا شروع کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تو یہی ہے اور انہوں نے اپنے فنکارانہ صلاحیتوں سے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. صحیح بات ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں انہیں بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ ایسے جو معاملات ہیں جس سے عوام کو دشواریاں پیش آتی ہیں اس کے لیے وہ خاص کیئر کریں اور ہمیں منحصل قوم پاکستانی ہمیں بھی کردار ادا کرنا ہے کہ اگر ہمارے گھر کے سامنے، ہماری گلی کے سامنے کوئی کسی قسم کا پانی ٹھہرا ہوا ہے، صفائی کا مسئلہ ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کردار ادا کریں، کہ ہم بھی کچھ کر لیں. تو محض تماشا دیکھنا جو ہے وہ ہم اپنا ہی تماشا دیکھ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ فنون لطیفہ کے حوالے سے تو یہ ایک بہت اچھی انٹرٹینمنٹ ہے، انہوں نے بڑی زبردست عکاسی کی، لیکن اس میں ایک لیسن بھی ہے کہ ہمیں اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے اور اس پاک دھرتی کو ہمیں بہترین بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے اور اس پاک دھرتی میں بہت پوٹینشل ہے. میں اس پاکستانی عوام سے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ان میں
ہمارے پاک دھرتی کے عوام میں پوٹینشیل بھی ہے، یہاں پر وسائل کا بھی انبار ہے، لیکن جسٹ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، جسٹ انہیں سیولائز کرنے کی ضرورت ہے، جسٹ انہیں روڈ میپ دینے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں. اچھا، بیسٹ نیشن والی بات تو بیچ میں ہی رہے گی. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ بیسٹ نیشن کی جو آپ نے اتنی آرگنائزڈ ایک آرگنائزیشن بنائی ہے، اس کو کس طرح سے آپ جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں کو، ینگسٹرز کو کیسے انٹرٹین کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کے ساتھ کون لوگ شامل ہیں؟ آپ انہیں کیا سکلز سکھا رہے ہیں اور کیسے لوگوں کو جو ہے وہ اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ ایک بیسٹ نیشن کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے؟ کیونکہ آپ کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں کر رہے، آپ نیشن کی بات کر رہے ہیں. تو اس بگڑی ہوئی نیشن کو آپ کیسے بیسٹ نیشن بنائیں گے؟ مجھے تو پہلے یہ بتائیں آپ. ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں، جو عام آدمی ہے، اس وقت عوام کی حیثیت رکھتے ہیں جی. اسے کسی نے سنجیدگی سے نیشن بنانے کی ایفرٹ ہی نہیں کی. یہ جو بیسٹ نیشن آرگنائزیشن ہے، یہ پہلی سنجیدہ ایفرٹ ہے جس سے عام آدمی کو ہم اپ گریڈ کر کے اسے ایک قوم کے دھارے میں لانے کے لیے پرعزم ہے. کو نہیں لگتا یہ بہت مشکل کام ہے؟ مطلب انتہائی مشکل کام ہے. ڈاکٹر صاحب ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل ہو، مطلب آپ جو مشکل سے مشکل کام ہوتا ہے اسے آسان کرنا ہی تو اصل کام ہے. اللہ نے اسی لیے تو ہمیں مسخر کیا ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، اور اشرف المخلوق کا مطلب ہے کہ تمام صلاحیتیں ہمارے لیے مسخر کر دی ہیں. ہم قدم تو بڑھائیں انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاک دھرتی کے لیے سوچا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ زمین ہونا چاہیے جہاں وہ اللہ کے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے آزادانہ وہ پرفارم کر سکیں. 23 مارچ بھی گزری ہے، اب تو جو ہے وہ 12 بجنے والے ہیں، لیکن ابھی تو 23 مارچ میں ہی ہیں ہم. تو 23 مارچ کا دن ہمارے لیے جو ہے وہ پاکستان ڈے ایک بہت امپورٹنٹ دن، قرارداد کا دن، ایسا دن کہ جس دن جو ہے وہ پاکستان ایک ہمیں خطہ جو ہے وہ ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، اسٹریٹجیز اور پالیسیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئیں، اور یہ ہمیں یاد دہانی کرنی پڑتی ہے کہ اس کے لیے ہمارے جو پاکستان کے رہنما ہیں، جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا، قائد اعظم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پاکستان کے لیے جدوجہد کی، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے پلرز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. انہی پلرز پہ چل کے آگے جو ہے وہ نیشن نے بلٹ ہونا ہے. اور جیسے جو ہے وہ الفت رسول صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بیسٹ نیشن کے حوالے سے ایک آرگنائزیشن بھی بنا رکھی ہے جس میں وہ تمام ایسے لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ نیشن کو پروڈیوس کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کیسے کام کریں گے، آگے کیسے جائیں گے. تو یہ جو آپ کے سینٹرز ہیں، اس میں لوگوں کو کیا آپ کریٹیوٹی سکھاتے ہیں؟ اس میں کوئی ہنر سکھایا جا رہا ہے؟ ایک بیسٹ نیشن کا جو ہے وہ آپ کیسے سامنے لے کر آ رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کیا کیا خدمات کر رہے ہیں وہ بھی بتا دیں. کیونکہ رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے تو ہم یہ ٹیلی تھون کر ہی رہے ہیں، اس کے تو آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ہی ہیں، لیکن جو آپ یہ ایک اور اہم اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی عوام تک پہنچے. ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جو جینوئن لیڈرز ہیں ان کو ہم فالو کریں عملی طور پر، صرف جس دن ان کی یوم پیدائش ہے یا یوم وفات ہے اس دن تقاریب منعقد کر لینا، یا 23 مارچ کے دن تقاریب منعقد کر لینا، یا 14 اگست کے دن ہلا گلا کر لینا، یہ میرا خیال ہے کافی ہے. وہ ان ڈیز کو ہمیں سیلیبریٹ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہمارا ویژن، ہماری سوچ اور ہمارا جو ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہر پاکستانی کے لیے ہر دن جو ہے وہ 14 اگست ہے، ہر دن جو ہے وہ 23 مارچ ہے، اور ہر دن کو ہم بیسٹ پرفارمنس سے جو ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. ہم میں اللہ نے وافر پوٹینشیل دیا ہے پاکستان کی یوتھ میں، خاص کر جذبہ بھی ہے، اور یہ جو خطہ زمین پاکستان ہے یہ اللہ رب العزت نے اس میں خاص ایک مقصدیت کے لیے اس کو جو ہے، جو پاکستان کی ریاست جو قائم ہوئی ہے، اس کی خاص جو ہے وہ مقصدیت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے اور ان کی بشارت کا نتیجہ ہے. تو ہم لکی ہیں، لیکن اپنا کردار پوزیٹیو نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے بدقسمتی بنی ہوئی ہے. تو ہم بیسٹ نیشن کے حوالے سے پاکستان کے عوام کو آرگنائز کر کے، سیولائز کر کے انہیں نیشن کے دائرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ہیرے بیک اپ پر ہیں ان ہیروں کو ہم فرنٹ اینڈ پر لا رہے ہیں، اور جب سنجیدہ اور مخلص لوگوں کی زیر نگرانی عام لوگوں کو سرو کیا جائے گا تو پھر یہ
हमारा 3 साल एजेंडा है और 3 साल में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हर यूनियन काउंसिल की सतह पर हर इलाके में जो बेस्ट नेशन के जो 3 प्रोग्राम है, तालीम दोस्त, सेहत दोस्त और इंसान दोस्त, इसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप वो तीनों बुनियादी काम कर रहे हैं जो रियासत की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी सहूलतें आवाम को प्रोवाइड करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त गरीब आवाम को जिस तरह तजलील का निशाना बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही है और उन्होंने अपने फनकाराना सलाहितों से उसको हमारे सामने पेश किया है। सही बात है। तो इस हवाले से ये है कि जो हुकूमतें हैं उन्हें भी रियलाइज़ करना चाहिए कि ऐसे जो मामलात हैं जिससे आवाम को दुश्वारियाँ पेश आती हैं उसके लिए वो ख़ास केयर करें। बेस्ट नेशन का विजन है कि 80% जो लोग हैं जो गुर्बत की लाइन को टच कर रहे हैं, ये उनके बिलो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या सफ़ेद पोश हैं, उनको 100% तालीम, सेहत और रोज़गार के हवाले से हमको सर्व करने के लिए मैदान अमल में हैं। ज़बरदस्त। बाकी बच गए 20% लोग जो साहिब वसाइल हैं। सही है। हमने ये अजूम कर लिया है राजुल वक्त जो माशरे में जो एटीट्यूड है जो साहिब वसाइल लोग हैं कि 15% लोगों को हमारी बात ही नहीं समझ में आ रही। हमने उन 15% को भी इन जो 80% लोग हैं इनके साथ प्लस कर दिया है। तो हमारा टारगेट है 95% को हमने सर्व करना है। उनसे हम ना वोट मांग रहे हैं ना उनसे कोई डोनेशन मांग रहे हैं। हम कहते हैं कि जो हम आपको अवेयरनेस, आगाही और जो बाकी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस पर आप हाथ मुंह धोकर बिस्मिल्लाह पढ़कर आप जो रेडी टू ईट हमने आपके लिए जो मुख्तलिफ सेंटर्स और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट आपके लिए हर इलाके में जो ओपन कर रहे हैं उसमें आप तालीम, सेहत और रोज़गार के हवाले से अपना जो है वो हिस्सा लें और ख़ुद जो है वो सेहतमंद भी हों, खुशहाल भी हों और इस मुल्क कौम का बेहतरीन जो है पाकिस्तानी बनकर इस कौम के लिए आप जो है एक बेहतरीन कौम का हिस्सा बने। जो बाकी 5% लोग हैं जो साहिब वसाइल भी हैं, अक्ल सलीम भी रखते हैं और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के लिए पुरज़म भी हैं, उनको हम फ्रंट पर लाकर उनकी ज़ेरे निगरानी ये सारे प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए पुरज़म। बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारा जो रहमान फाउंडेशन की टीम है वो उसमें भी जो है भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रही है। उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ब्लड बैंक है, जो एम्बुलेंस सर्विसेज का पूरा निज़ाम है, जो हमारा डायग्नोस्टिक जो हमारा लैब का है, उसमें हर घर में हमारी एम्बुलेंस पहुंचेगी और उस घर के हर अफराद के साल में एक दफ़ा जो ब्लड लेके वो टेस्ट करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। और उनको हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है वो उनको उनका तजिया करके उनको बर वक्त ये बताएगी कि आपको ये डिजीज़ है और इसके लिए एहतियाती मेजरमेंट ये हैं। तो सर ये तो हम इस लेवल पर सर्व करने के लिए पुरज़म है। स्टार्ट हो गई आपकी मोबाइल एम्बुलेंस? नहीं, अभी नहीं स्टार्ट हुई, इस पर वर्क हो रहा है। अभी हम जो IT के इंस्टीट्यूट हैं वो मुख्तलिफ एरियो में इस वक्त हमारे तकरीबन कोई 7 इंस्टीट्यूट वर्किंग में हैं और इसके अलावा कोई 100 इंस्टीट्यूट का हमारा प्रोग्राम है इस साल में जो हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में करने हैं और पाकिस्तान पूरे को कवर करना है। तो इस हवाले से ये है कि ये हौसला हिम्मत कहाँ पे आया कि जब हमने ये रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हमने 3 डायलिसिस मशीनों से आगाज़ किया। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है जो किडनी के डैमेज होने वाले पेशेंट हैं उनको मैक्सिमम डायलिसिस फराहम कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में जो रहमान फाउंडेशन है ये सबसे ज़्यादा शहरों में लोगों को फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम कर रहा है। तो इससे हमारी हौसला अफजाई हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि आपने जिस जुर्रत हिम्मत से ये काम किया है तो आप इस पाकिस्तानी अवाम को भी ऑर्गेनाइज करके बेहतर तरीके से उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही।